اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساول نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں محمد ثقلین رضا۔ آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان عوامی تحریک کے ناظم جناب ملک شوکت مصطفی صاحب۔ تحریک منہاج القرآن ہو یا عوامی تحریک ہو، آپ کا لاکھ ان سے نظریاتی اختلاف ہوں، آپ ان کو تسلیم نہ کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جس منظم انداز میں دونوں تحریک کو متحرک رکھا ہوا ہے، اور خصوصی طور پہ سیاست کے حوالے سے جو ان کا نقطہ نظر ہے یا ان کا جو نقطہ ہے خصوصی حوالے سے یہ دیکھا جائے تو انہوں نے جو باتیں آج سے کافی عرصہ پہلے کہی تھی وہ آج پاکستانی تاریخ میں حقیقت بن کر سامنے آ رہی ہیں۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ پاکستانی سیاست میں ان کی حیثیت ایک نباز کی ہے، وہ نبض دیکھ کر انہوں نے کافی عرصہ پہلے ایک تشخیص کر دی تھی۔ اسی حوالے سے آج ہم جو ہے نا گفتگو کریں گے بھائی شوکت مصطفی صاحب سے۔ تو کہانی ہم شروع کرتے ہیں کہ رجیم چینج ہوئی ہے، عمران خان کو تبدیل کیا گیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا جو پاکستانی سیاست کے 70 سال تک جو مسلط تھے اس پہ، تو وہ سارے کے سارے چہرے اکٹھے ہو گئے، تمام جماعتیں اکٹھی ہو گئے۔ تو میرا سوال یہ اب مطلب جو واقعات ہوئے 17 مئی کو، 9 مئی کو جو واقعات ہوئے تھے یا جو بعد میں واقعات ہوئے، تو اس کے بعد آپ پاکستانی سیاست کا جو آپ ڈھانچہ دیکھ رہے ہیں یا آنے والے الیکشن کے لیے جو انہوں نے اپنا ایک ترتیب دے دیا ہے، پلان ترتیب دے دیا ہے، تو اس نقطہ نظر میں آپ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک بات آپ کو یاد ہوگی، انہوں نے فرمایا تھا کہ موجودہ نظام میں کو تبدیل کیے بغیر چہروں کی تبدیلی بے معنی ہوگی۔ اس ضمن میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ محترم ثقلین بھائی، میں آپ کا اور ساول نیٹ ورک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ نے رمضان مبارک ہو یا موقع کی مناسبت سے ہر موقع پر آپ نے کرنٹ ایشوز پر بات کی، اور جو آپ سمجھتے تھے اس فیلڈ میں، چاہے حضور کی مدح سرائی ہو، چاہے سیاست ہو، سماج ہو، کلچر ہو، آپ نے اس پر کرنٹ ایشوز پر آپ نے پروگرامز کیے۔ تو آپ اس کاوش پر اور خصوصاً ثانی مرٹون اور موجودہ حالات کی روشنی میں پاکستان عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن کا بیانیہ لینے پر میں آپ کو مشکور ہوں۔ جو 9 مئی کے واقعات اور مجموعی طور پر جو سیاسی سینیریو ہے اس حوالے سے آپ نے پوچھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ڈاکٹر طاہر القادری نے تشخیص کی ہے اور جو نسخہ تجویز کیا ہے، وقت آنے پر زمانہ اسی طرف آ رہا ہے۔ وہ سارے اینکرز، وہ سیاستدان، وہ مذہبی لوگ جو اس وقت ان کے بیانی اور ان کی تشخیص اور ان کی تجویز سے اختلاف کر رہا تھا، کوئی ان کو مدرسے کا مولوی کہہ رہا تھا، مگر انہوں نے آئین کے پہلے 40 آرٹیکل جو معطل ہو چکے تھے، اور پاکستان کے اندر جو پاور پولیٹکس تھی اور پاکستان کے اندر مجموعی طور پر کنٹرولڈ سسٹم تھا، ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر الیکشن سے پہلے جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا دھندا تھا، مکا تھا، کمرے کی ڈرائنگ روم کی سیاست تھی، اس کو انہوں نے جس طرح 23 دسمبر کے موقع پر آ کے چیلنج کیا اور اس قبل بھی کرتے رہے۔ اور بالآخر لیڈر وہ ہوتا ہے جو وقت کے ضیاع کے بغیر کہتے 100 کی ایک بات کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک چہرے بدلتے رہیں گے، یہی لوگ پارٹیاں بدل کر آتے رہیں گے۔ تو یہ جس کے اشارے پر یہ پنچھی اڑ رہے ہیں اور ان پرندوں کو جو ڈائریکشن دے رہا ہے اور جس طرح موو کر رہا ہے، پچھلے اگر آپ 75 سالوں میں دیکھیں، فوجی حکومتیں رہیں اور سیاسی حکومتیں رہیں، جو سیاسی حکومتیں رہیں ان میں آلموسٹ 85% وہی چہرے ہیں، ان کے آبا و اجداد تھے، پھر وہ ہیں، پھر ان کی نسلیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ سسٹم کی تبدیلی چاہیے، سسٹم کی اس لعنت سے نکلنا چاہیے۔ جس طرح بوسیدہ کمرے کے اندر کھڑے ہو کے ہم اس کی چھت کو تبدیل نہیں کر سکتے، اپنا سر پھوڑیں گے، مگر اس وقت کچھ دوست تھے جو تبدیلی کا نام لینے والے تھے، انہوں نے کہا نہیں ہم تبدیلی لائیں گے، آپ نے دیکھ لیا ان کا کیا حشر۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ عمران خان نے وعدے بھی کیے تھے آپ کے ساتھ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اور پھر جو ہے نا حکومت میں آنے کے بعد وہ بھول گئے، کیا اس کو بھی آپ؟ یہ بھی پاور پالیٹکس کا حصہ ہے کہ جب آپ کسی کو لاتے ہیں اور اس وقت آپ ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ یہ کام کرنے ہیں، یہ نہیں کرنے۔ عمران خان کے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا، ہمیں اس سے یہی اختلاف ہے، اس کی نیت میں شک نہیں ہے، اس کی جرت، جمع مردی، بے باک ہونے میں شک نہیں ہے، مگر وہ حکمت سے عاری شخص ہے اور وہ دور اندیش نہیں ہے، اس کی بصیرت اور اس کا تیقن، تمکن، ادراک اور ویژن کلیئر نہیں ہے، اس کے پاس روڈ میپ نہیں ہے، پیپر ورک نہیں ہے، آؤٹ لائن نہیں ہے، ویژن نہیں ہے، الٹیمیٹ گول اور آبجیکٹو اس سسٹم کی تطہیر کے طور پر الٹرنیٹ سسٹم ان کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے جتنے نعرے کیے، وعدے کیے، وہ سارے بھونڈے کے بھونڈے تھے۔ جب وہ
اقتدار پر آئے تو جو قاتل تھے ان کے دور میں جس طرح کے مسائل تھے، مشکلات تھیں، بدستور وہ ان کے دور میں برقرار رہی۔ بکر کے 590 لوگ گرفتار ہوئے، 233 پر دہشت گردی کے مقدمات بنے، 11 مقدمات ہم نے ٹرائل ان کو بھگتا، 500 کے قریب ہم نے پیشیاں بھگتی، سرگودا، لیلا انٹرچینج، جیلم، بکر، وہاں بچنا، قید آباد، یہ سارے مقدمات عدالتوں سے ہوتے ہوئے، اس نظام کے دھکے کھاتے ہوئے، اس نظام کی چیرہ دستیوں سے گزرتے ہوئے ہم نے ایک پروسیجر کے تحت ان سے قانونی لیگل طریقے سے، یہ قیادت کی بصیرت ہے اور قیادت کا ویژن ہے کہ انہوں نے کارکنان کو بچایا، ان کے اخراجات جو کچھ ہوئے مرکز نے اس پہ سپورٹ کیا، متوسط کارکنان کو ان سارے جو جعلی مقدمات تھے ان سے انہوں نے قانونی طریقے سے گزارا، اور آج ہم بحمدللہ تعالیٰ سرخرو ہو کے آج ہم آزاد ہو کے بیٹھے، مگر انہوں نے سپورٹ کوئی نہیں کی۔ وہ حکومت میں آئے، ہمارے جو لوگ سروسز میں تھے اور وہ ان کے اوپر مقدمات بن گئے، وہ بدستور معطل ہیں، وہ سسپینڈ ہو گئے، ان کی نوکریاں جاتی رہیں۔ کئی دوست ہیں، میں ان کا نام لے سکتا ہوں، خوشاب سے، میاں والی سے، سرگودا سے، بکر سے، جو ابھی تک وہ بحال نہیں ہوئے، ان کے وہ مسائل بدستور۔ تو یہ جو 3.5 سال لمسم وہ حکومت میں رہے تو ان کے دور میں کچھ بھی نہیں ہوا، نہ انہوں نے اپنے وعدے پورے کیے، کیونکہ ان کی زبان گنگ تھی اور ان کو کف لسان کی پالیسی پر عمل کرنا تھا، کیونکہ جنہوں نے کرسی پر بٹھایا تھا ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ سانے مرٹون کا نام نہیں لینا، قاتلوں کا نام نہیں لینا، اور جنہوں نے یہ ساری غنڈہ گردی، بدماشی اور ہٹ دھرمی اور انا، بدمستی اور اس وقت قتل و غارت گری، جبر، تشدد، وحشت اور دہشت کا جو بازار گرم کیا، ان کے بارے میں آپ نے زبان نہیں کھولنی۔ تو وہ قتل کرنے والے تھے، اور ان کے دور میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو موجودہ سسٹم اور نظام ہے اس نے تو ہلنے نہیں دیا۔ JIT بنی، پہلی، دوسری بنی، اس میں جو خود اپنے طور پر جو انہوں نے تفتیش کے لیے ایک بنا دیا کمیشن، اس سارے میں ہمارے گواہ، ہمارے جو عینی شاہدین تھے، ہمارے پاس جتنی اس وقت شواہد تھے، کوئی ایک بھی نہیں اس میں کنسیڈر کیا گیا، کسی ایک گواہ کو نہیں سنا گیا۔ آج تک فرام باٹم ٹو ٹاپ اور ٹاپ ٹو باٹم ہر سٹیج پر پاکستان عوامی تحریک اور منہاج قرآن کی وکلاء کے پورے پینل پیش ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ پہ دستک دی ہے۔ جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ JIT بنی انویسٹیگیشن کے لیے، اس کو ہائی کورٹ نے اسٹے دے کے اس کو معطل کر دیا، اس کے اگینسٹ دوبارہ سپریم کورٹ میں گئے، انہوں نے پھر ڈائریکشن دی ہائی کورٹ کو کہ 3 ماہ کے اندر اس کو ارجنٹلی اس کا فیصلہ کریں، مگر بدقسمتی ہے، انصاف کا قتل ہے، اور یہ اس نظام کو انا للہ و انا الیہ راجعون اس نظام پر پڑھنا چاہیے، اور عدل کا جو ہے وہ ماتم ہے کہ آج 2.5 سال ہونے کو ہیں، 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، ہر اتھارٹی کی ڈائریکشن کے باوجود بھی ابھی تک 3 ماہ کے بجائے 2 سال میں بھی اس کو کام نہیں کرنے دیا گیا۔ تو یعنی یہ سارا سینیریو ہے کہ پاور پولیٹکس ہے، وہ جو سلیکٹ کرتے ہیں اپنے نوکروں کو، یہاں ملازمت سیاسی ہے یا ملازمت سرکاری ہے یا پھر پیسہ چلتا ہے۔ اس سسٹم کی ڈیفینیشن ڈاکٹر طاہر القادری کے مطابق 3 چیزوں پر ہے، کچھ سیاسی ملازمت پہ ہے، جس طرح ابھی پنکھی اڑ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پارٹی ایک چھوڑ کے دوسری طرف جا رہے ہیں، اب ان کے اوپر اعتراض بھی ہو رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ لوگ جب PTI میں آ رہے تھے دوسری جماعتوں سے تو وہ حاجی بن رہے تھے، اب جب وہ PTI چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اب وہ باغی بن رہے ہیں۔ کہ حاجی اور باغی کی ڈیفینیشن اپنی مرضی کی ہے، اپنی منمانی کی ڈیفینیشن ہے، عوام کے لیے دونوں طرف کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس وقت تھا نہ آج ہے۔ ہاں پبلک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس وقت بھی بیانیہ یہ تھا، آج بھی بیانیہ یہ ہے کہ اس موجودہ نظام کے خلاف عوام کو بغاوت کے لیے کھڑا کیا جائے، پرامن جمہوری بغاوت کر کے آئین کے آرٹیکل 38 کے مطابق جو کہتے ہیں the state shall provide، ریاست کے اوپر واجب ہے کہ وہ مہیا کرے کیا، روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، عدل و انصاف، مساوات، یہ 7 چیزیں ایچ اینڈ ایوری سٹیزن آف پاکستان کی مفت فراہم کرے۔ اور پہلے 40 آرٹیکل جو عوام کے حقوق کو ڈیل کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کی تعلیم کو ڈیل کرتے ہیں، خواتین کے حقوق کو ڈیل کرتے ہیں، مزدوروں کے حقوق کو ڈیل کرتے ہیں، یعنی عام معاشرے کا جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کے حقوق کو ڈیل کرتے ہیں۔ جو پہلے 40 آرٹیکل وہ معطل ہیں، اب الیکشن نہیں ہوا، اس کے اوپر آپ نے دیکھا شور، عدالت نے فوری نوٹس لے لیا، اس کے اوپر ساری قوتیں متحرک ہو گئیں۔ بابا اگر 60 یا 90 دن میں الیکشن نہیں ہوا، اس کے اوپر اتنی غیرت تلاتو خیز موجیں اختیار کر گئی ہے، وہ جو پہلے 40 آرٹیکل پچھلے 70 سال سے معطل ہیں، جو عوام کے حقوق کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ان کے اوپر تو ہمارا کوئی تعارف نہیں ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلی دفعہ بتایا کہ عوام کے حقوق بھی متعین کیے گئے ہیں اس آرٹیکل میں، وہ سارے آرٹیکلز عوام کے حقوق کو ڈیل کرتے ہیں، ریاست ان کی ذمہ دار ہے، جو چیزیں مفت ملنی تھی۔ اچھا، یہاں پہ یہ سوال میرا ہے، قیام پاکستان سے لے کے لیاقت علی خان پاکستان کے وزیر اعظم رہے پہلے، اس سے لے کر آج تک جو اب سانحہ ماڈل ٹاؤن ہے، کیا یہ بھی اپنے عدالتی نظام کے چکر کاٹتے مختلف عدالتوں کے چکر کاٹتے کہیں فائلوں میں گم ہو جائے گا؟ سکرین بھی دیکھیں، ہمارے حصے میں جد و جہد ہے،
یہ ڈاکٹر تیرو قادری کا ویژن ہے کہ پرامن رہنا ہے، گولی نہیں اٹھانی، بندوق نہیں اٹھانی، ہاتھ میں اسلحہ نہیں لینا۔ آپ دیکھ لیں، حیرانگی کی بات ہے، اب 9 مئی کے واقعات کے اوپر ویڈیو کے ساتھ ملزمان کو اٹھایا جا رہا ہے، درجنوں نہیں سینکڑوں لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، مگر وہ ماڈل ٹاؤن جس میں 40 کیمرے تو الیکٹرانک میڈیا کے تھے اور منہاج القرآن کے اپنے CCTV کیمرے تھے، یہ سینکڑوں کیمروں کی آنکھیں دکھا رہی تھی، قاتلوں کے چہرے نظر آ رہے تھے، ان کے اوپر تو کوئی گرفت نہیں ہے، ان کی تو کوئی پکڑ نہیں ہے، ان کو تو ترقیاں دی جا رہی ہیں، ان کو تو باقاعدہ رجیم چینج یا جس طرز پہ بھی ان کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کر کے کمپرومائز کر کے ان کو تو اوپر مسلط کر دیا گیا عوام کے اوپر۔ یعنی یہ دور معیار ہے اس نظام کے، طاقتور کے لیے اور نظام ہے، کمزور کے لیے اور نظام ہے۔ کل جب ڈاکٹر تیرو قادری اور ادارہ منہاج القرآن اور ان کے گھر کے سامنے 14 لاشیں گری، 100 لوگ گولیوں سے چھلنی ہوئے، اس وقت جن لوگوں نے انجوائے کیا، یہ بڑے حیرانگی کی بات ہے، وہ ایک ایک کر کے ظلم کرتے جا رہے ہیں۔ اس وقت لوگ انجوائے کرتے رہے، گھروں میں بیٹھ کے TV دیکھتے رہے، شکر کرتے رہے۔ اگر اس وقت اس ظلم کے خلاف قوم کھڑی ہو جاتی تو پھر دوبارہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ آپ لوگ کہتے ہیں میڈیا کو اٹھایا جا رہا ہے، عمران ریاض کو اٹھا لیا ہے، عمران خان کے خلاف اس حد تک شدت آ گئی ہے۔ بابا یہ شدت شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ جب یہ 2013 میں شروع ہوئی ہے، ہم بلا رہے تھے، آپ نے اس وقت کہا ہے ہم برگر پارٹی ہیں، یہ مولوی ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کیوں نکلنا ہے؟ آپ نہیں نکلے، ایک دھکا دینا تھا اس نظام کو، نظام نے ختم ہو جانا تھا۔ اس نظام کی بقا کا آپ ذریعہ بنے رہے ہیں، اس نظام کو آپ نے سپورٹ کیا ہے، اپنی موجودگی میں لوگوں کی امیدیں اپنے ساتھ وابستہ رکھی ہیں اور رزلٹ 0 نکلا ہے۔ تو اب آپ جب ڈلیور نہیں کر سکے، اب جب آپ 3.5 سال موجودگی میں جب تک آپ بیٹھے رہے، کبھی شلوار، کبھی قمیض، کبھی شیروانی پہنی جا رہی ہے، کبھی تقریر کی جا رہی ہے، کبھی فوٹو بن رہے ہیں، یہ فوٹو سیشن اور یہ مزے کرسی کے لیتے رہے۔ آپ نے نہ میجر اصلاحات کی، نہ لیجسلیشن کی، نہ قانون سازی کی، نہ لوگوں کے حقوق کے لیے آئین کی وہ آرٹیکلز آپ نے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ان کو ایگزیکیوٹ کیا۔ تو جب آپ پبلک کے حقوق کے لیے 3.5 سال آپ کچھ کر ہی نہیں سکے، یہ جو آپ نے تبدیلیاں کی اتنی، تو اگر ایک سکول میں ہیڈ ماسٹر میں آیا تو وہ بھی اتنی تبدیلیاں کر لیتا ہے، نصاب میں تبدیلی، قرآن مجید پڑھاؤ، ہم برابر کا نصاب، یہ چند جو چیزیں گنوا کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے۔ یہ تو اگر ایک گھر میں ایک چپراسی بھی رکھ لیں تو وہ صفائی کر کے تو وہ پودے لگا کے تو وہ کہتے ہیں یہ میری کارکردگی ہے۔ یہ کون سی کارکردگی ہے؟ ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے لیے کارکردگی ہے، لوگوں کو عدل ملے، انصاف ملے، روزگار ملے، ان کو روٹی کپڑا مکان ملے، ان کی بنیادی ضروریات کو ڈیل کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں حیرانگی ہوگی، باقی کے ممالک وہ خواتین کو صنعتیں گھر لگا کے دے رہے ہیں اور ہم ان کو بے نظیر انکم سپورٹ، ہم ان کو بھیک مانگنے کے اوپر لگا رہے ہیں۔ ادھر طرح طرح کے مختلف خواتین، وہ 100-200 خواتین بیٹھی ہیں وہ ATM مشینوں کے باہر، بینکوں کے باہر بھیکاری بن کے۔ ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے، اور لوگ وہ جو صاحب الرائے لوگ ہیں وہ بھی سسٹم کا حصہ ہیں، کتنے پیران کرام اس سسٹم کا حصہ ہیں، کتنے علماء کرام اس سسٹم اور نظام کا حصہ ہیں، کتنے ہمارے مدارس اس نظام کا حصہ ہیں، کوئی روٹی کپڑے مکان کے نام پر، کوئی قرآن کے نام پر، کوئی نظام مصطفیٰ کے نام پر۔ یہ مختلف بولیاں ہیں، مگر عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو مصطفی معاشرے کے قیام کے لیے جدوجہد نظر ہی نہیں آ رہا۔ صحیح، وہ آنچہ نمک کے برابر ہے۔ اچھا، سانحہ ماڈل ٹاؤن کو 9 برس ہو گئے ہیں، یوم شہداء بھی اب مرتب کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے پروگرام مرتب کیے جا رہے ہیں، اس زمن میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں گے؟ سانحہ ماڈل ٹاؤن پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے، سیاہ دن، بالکل، اور آپ حیران ہوں گے، یہ اس مرد ہر کے صبر کو آزمایا جا رہا ہے جس کے دروازے کے سامنے 14 لاشیں گر جائیں اور 100 جو گولیوں سے چھلنی ہوئے، سمجھیں وہ بھی انہوں نے مار دیا تھا، ان کو اغوا کر دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی اس مرد نباز اور اس مرد ہر اور اس دین کے تابعدار اور دین کے وفا شعار کا آپ کردار دیکھیں کہ جو لائسنس ہولڈر تھے، جو درجنوں مختلف ایجنسیوں کے اور مختلف ممالک کے اور مختلف ڈسپلن فورسز کے جو ٹرینڈ لوگ تھے، جن کو باقاعدہ تھرائز طریقے سے اپنی سیکورٹی کے لیے رکھا گیا، انہوں نے ان کو بھی گھر میں پابند کر دیا تھا کہ بدلے میں گولی نہیں چلانا۔ یہ چاہتے تھے ان کو کیا پولیس والے 150 مر جائیں، یہ وہ خبیث ہیں جو 200 لوگوں کو فیکٹریوں میں جلا دیتے ہیں۔ ان کے ذہن میں تھا جب یہ حملہ کریں گے، حلہ بولیں گے، بدلے میں ان کی طرف سے گولیاں چلیں گی۔ یہ جب دونوں طرف سے گولیاں چلیں گی، بختر بند گاڑیوں میں انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا تھا، وہ اسلحہ انہوں نے وہاں سے برآمد کرنا تھا، دہشت گردی کا تصور دینا تھا کہ انہوں نے دہشت گرد چھپائے ہوئے ہیں۔ وہ پوری ایک پلاننگ تھی، اس پری پلان سکرپٹڈ سٹوری پر لعنت بھیج دی ڈاکٹر تیرو قادری نے اپنے امن کی قوت اور امن کے عملی مظاہرے کے ذریعے۔ ان گارڈز کو انہوں نے بند کر دیا اور ان کو بند کر کے انہوں نے کہا خبردار گولی نہیں چلانی، بدلے میں لاشیں گرتی ہیں، آپ نے صرف نہتے ہو کر یہ ظلم برداشت کرنا ہے، مگر بدلے میں ریئیکٹ نہیں کرنا۔ وہ جو کیونکہ وہ 2010 میں فتویٰ لکھ چکے تھے دہشت گردی کے اگینسٹ 600 صفحات کا، وہ ایک ہسٹوریکل فتویٰ ہے، زندگی میں ایک فتویٰ دیا ہے، اور وہ ابھی ایک دیا ہے جو یزید کے کفر کے اوپر
ابھی جو کتاب آئی ہے یزید کی لعنت اور اس کے کفر کے اوپر، یزید کی، اور ایک وہ، یہ دو چیزیں ڈاکٹر طاہر القادری نے. ہم تو ایک اگر پیٹ بھی اٹھائیں تو نیچے سے ہمارے مولوی اور مفتی 100 فتویٰ نکال لیتے ہیں. انہوں نے تاریخ میں 2 فتوے دیے، ایک یزید کے خلاف اور ایک انہوں نے فتویٰ دیا دہشت گردی کے خلاف. اس کے وجہ سے پوری دنیا میں جو لوگ مخالف تھے ڈاکٹر صاحب کی اس کاوش کی اور امن بیانیے کی، اور پوری دنیا میں انہوں نے ٹریولنگ کی، یونیورسٹیز میں جا کے ان کے سٹاف کو، حتیٰ کہ ڈسپلن فورسز کو امریکہ میں اور مختلف قسم کی یونیورسٹیز میں ورلڈ ریلیجن کے عنوان کے ساتھ انہوں نے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا، ویمبلے لندن ایرینا کا انہوں نے انتظام کیا، عالمی سطح پر کانفرنسز کی، یونیورسٹیز میں گئے، حتیٰ کہ تھنک ٹینکس کو ایڈریس کیا. جو انہوں نے امن بیانیہ دیا تھا وہ اس کو مجروح کرنا چاہتے تھے کہ یہ اس امن بیانیے کے شاہکار کو دہشت گرد ڈکلیئر کیے تھے. انہوں نے تو ریئیکٹ نہیں کیا. اب وہ سٹوری فلاپ ہو گئی ساری، ان کے صبر کے آگے یہ ڈر ہو گئے. اب اس کے بعد آج تک وہ ظلم ہم برداشت کیے ہوئے ہیں، قانونی جنگ. اب آپ حیران ہوں گے، اس وقت ہماری اوپر نیچے کو ملا کے 24 کے قریب پٹیشنز ہیں لم سم، جو اس وقت بھی سانے مارٹون کے اوپر ہماری چل رہی ہیں. 500 سے زائد پیشیاں بھگت چکے ہیں سانے مارٹون. استغاثہ الگ چل رہا ہے. اس کی پہلے FIR جس طرز پہ ہوئی ہے 72 دن کا دھرنا دے کے ضلالت و خواری کے بعد، پھر چیف جسٹس نے یتیم بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہے کہ میں آپ کو انصاف دلاؤں گا. وہ انصاف ختم ہو گیا. آرمی چیف نے کہا میں انصاف. ہم یہ کبھی کبھار سوچتے ہیں سانے مارٹون کا ماسٹر مائنڈ کون ہے، اس اسکرپٹ کا رائٹر کون ہے. اچھا، یہاں پہ یہ بھی سوال ہے، آپ تھوڑا سا مشابہت دیکھیں. کردار وہی ہے جو 9 برس پہلے تھے سانے ماڈل ٹاؤن کے، آج بھی کردار وہی ہے جو سارا کچھ ہو رہا ہے. بالکل وہی. اچھا، یوم شہداء کے حوالے سے یوم شہداء پہ مرکز کی پلاننگ ہے پورے پاکستان میں، تحصیل سطح پر، یونین کونسل سطح پر، ڈسٹرکٹ سطح پر، ڈویژن، اور پھر صوبے اور مرکز کی سطح پر قرآن خوانیاں ہوں گی، وہاں پر پریس کانفرنسز ہوں گی، وہاں پر علامتی طور پر یعنی اس سانے کی یاد میں شہداء کو سلام محبت اور خراج تحسین پیش کیا جائے گا. گھروں میں ان شہداء کے لیے محافل اصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے ہوں گی. مرکز کی سطح پر ایک بہت بڑی تقریب ہوگی 17 جون کو. پورے پاکستان میں ہزارہا کی تعداد میں مقامات پر ان شہداء کی عظمت کو سلام پیش کیا جائے گا. اب ہم احتجاج اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ سپریم کورٹ نے لاسٹ ٹائم کہا تھا، ڈاکٹر صاحب کو خود فرمایا تھا، ڈاکٹر طاہر صاحب کو، کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے اوپر تکیہ کریں اور احتجاج کا راستہ بند کر دیں. بابا ہمارے آپ کے کیس ہمارے پاس ہیں. یہ ثاقب نثار صاحب کے الفاظ تھے. تو ڈاکٹر صاحب نے خود وہاں کمٹمنٹ کر دی. اب یہ تو صبح شام آئین کو توڑتے رہتے ہیں اور اپنے کمٹمنٹ پہ تو یہ پانی پھیرتے ہیں، اور جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اس پہ تو یہ پاؤں کی اس کو رون دیتے ہیں. یہ تو ایسے خرناش اور بدمست ہاتھی اور گھوگو گھوڑے ہیں. مگر ڈاکٹر طاہر القادری جو دین کا ایک عظیم شاہکار اور لیڈر ہے، وہ اپنے کمٹمنٹ پہ اب صاف زیر قائم ہے کہ ٹھیک ہے، اگر عدالتوں کو ہم کمٹمنٹ دے چکے ہیں تو ہم احتجاج نہیں کرتے، ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کو ہم ہر موقع پر سلام اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ حیران ہو گئے، یہاں MN MP اور سینیٹر لیول کے لوگ جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو جماعت کہتی ہے ہم تو انہیں جانتے ہی نہیں ہیں، مگر یہ ڈاکٹر طاہر القادری ہیں اور یہ ڈاکٹر طاہر القادری کے کارکنان ہیں. میں بکھر کے 2 شہداء ہیں اور بکھر کے 233 اسیران ہیں، ان کو اب تک ہم ڈیل کر رہے ہیں. بکھر میں محترم جمعہ خان صاحب، میں دادر سے سیل کو ہیڈ کر رہے تھے، باقی ہمارے ساتھ 9 لوگ اور تھے، پورا نیٹ ورک تھا. ان شہداء کے بچوں کے اخراجات، بچوں کی تعلیم، ان کے کچن کے اخراجات، ان کے گھر کے اخراجات، ان کے بچوں کی بھاری بھرکم فیسیں، اب تک وہ ادارہ منہاج القرآن اور ڈاکٹر طاہر القادری خوشی پر ادا کر رہے ہیں. یہ تاریخ ہے، تاریخ. اور جتنے لوگ اسیران تھے ان کی دادرسی کر رہے ہیں. اب بھی شہداء کو یاد رکھا جا رہا ہے، ان کو سلام محبت کو خراج تحسین پیش کی جا رہی ہے، ان کی نسلوں کو دین اور شعور دیا جا رہا ہے. یعنی انہوں نے وہ اللہ کی راہ میں انہوں نے قربانی دی، انصاف کے اصول کے لیے قربانی دی. شہداء مارٹون کی قرآن خانے پہ جا رہے تھے، ان پر ظلم ہوا. وہ جو کچھ بھی بربریت، وحشت اور دہشت ہوئی، جو راستے میں شہید ہوئے، جو 31 اگست کو FIR کے لیے شہید ہوئے، جو موقع پہ نہتے وہاں موجود تھے، ان میں اسٹوڈنٹ تھے، خواتین تھیں. اور حیرانگی کی بات ہے کہ جو یزید صفت لوگ یہ سارا کام کر رہے تھے، وہ ادھر درود و سلام پڑھ رہے تھے. درود پڑھنے والوں پر انہوں نے بارود پھینکے، ان پر گولیاں چلائیں، اور وہاں وہ جو مسلح فوج ظفر موج تھی ان کو الٹا ریلیف دیا جا رہا ہے، ان کو رہا کیا جا رہا ہے. وہ مشتاق سکھیرے کو رہا کر دیا ہے انہوں نے ان کے ساتھ. اور یہ میرے پاس ساری ڈیٹیل ہے، مشتاق سکھیرے سمیت انہوں نے جو مین کردار تھے، جتنے بھی کردار تھے، انہوں نے ان سب کو بری کر دیا ہے. اس مقدمے میں عدالت اگر ان کو فرض کریں بری کر رہی ہے اور ان کو کلین چٹ دے رہی ہے بھائی آپ کلیئر ہیں، اس کا مطلب ہے پھر یہ سانے مارٹون کس نے کیا، اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے اور اس کو کون لے کے آگے جا رہے ہیں. توقیر شاہ اس وقت کا وزیر داخلہ، رانا ثناء اللہ، نواز شریف، شہباز شریف، اور یہ سارے جو IG
مشتاق سکھیرا اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم، اس وقت کے ایس پی ایس ایس پی ماڈل ٹاؤن، اس وقت کے وہاں جو ٹیم کے اس وقت کے ذمہ دار تھے، ان ساروں کو ریلیف دیا جا رہا ہے. تو اب ہم سوچتے ہیں کبھی کبھار پہ یہ ریلیف جو دیا جا رہا ہے اور عدالتیں بجائے قاتلوں کو پکڑنے کے قاتلوں کو اگر وہ چھوڑ رہی ہیں اور ان کو بری کیا جا رہا ہے مشتاق سکھیرے سمیت ان کی پوری جو باقی ٹیم ہے ان کو، تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے کہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں عدل و انصاف صرف طاقتور کے لیے، امیر کے لیے، بدماش کے لیے، جو عدالتوں کو گالیاں دیتے ہیں ننگی ان کے لیے. اور ڈاکٹر طاہر القادری کا صرف قصور یہ ہے کہ انہوں نے امن سکھایا، محبت سکھائی، پیار سکھایا، اداروں کے اوپر انہوں نے گالم گلوچ اور تان و تشنیع اور اداروں پر اٹیک اور حملے نہیں سکھائے. اس کے یعنی صبر کو، اس کے امن بیانیے کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو چیٹنگ دلوائی جا رہی ہے، مگر وہ آج بھی اپنے امن پر قائم ہے. شہداء کی عظمت کو سلام محبت ہے، خراج تحسین ہے، ان کی داد رسی ہے ہر سطح پر. قانونی چارہ جو الگ ہے، اس وقت ہمارے کروڑوں روپے کی فیسوں کے ساتھ وہ کلا کے پینل ہیں ہر جگہ پر. مرکزی سطح پر چودھری نعیم الدین ایڈوکیٹ صاحب بکھر کے جو جتنے بھی اسیران ہیں ان کے حوالے سے بکھر کے اسیران الحمدللہ تعالیٰ اس وقت سارے چھوڑ چکے ہیں. ٹوٹل جو آخری ہمارے 110 لوگ تھے ان میں سے بکھر کے 61 لوگ ہیں، اس میں 3 کروڑ کے ان کو ملا کے 64 لوگ کو ہم ڈیل کرتے تھے. وہ سارے اس وقت 5 سال اور 7 سال سزا ہوئے تھے، 1.5 سال بعد ان کی ضمانت ہو گئی تھی. اب ان کا کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. اور یہ بھی شومی قسمت ہے کہ پچھلی 3 پیشوں سے میں مسلسل جا رہا ہوں، مرضی کے 2 3 4 کیسز کی سماعت کر کے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں چائے نہ پی لیں، بس نہ کر دیں. کوئی بکھر سے آیا ہے، کوئی جنوبی پنجاب سے آیا ہے، کوئی ڈیرہ غازی خان سے آیا ہے. یہ اور وہ بھاری بھرکم خرچے اور مزدور لوگ پیسے بھر کے آئیں اور وہاں ایسے انجوائے کیا جا رہا ہے جیسے بندہ پکنک پہ آیا. 3 پیشیں گزر گئی ہیں، ہمارے کیس کا نمبر ہی نہیں آیا. صحیح. یہ ہمارے عدالتی نظام کا ایک مطلب ہے، کمی ہے، کمزوری ہے. اچھا، تحریک منہاج القرآن ہو یا عوامی تحریک، اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. یہ تو سیاسی حوالے سے آپ نے فرمایا تھا، ایک پہلو ہے مذہبی حوالے سے. مختلف دروس کا سلسلہ جاری ہے، درس قرآن دیے جاتے ہیں، مرکز سے بھی تشریف لاتے ہیں. تو اس ضمن میں تھوڑا سا رہنمائی فرما دیں. آپ بھی ان کا حصہ ہیں درس قرآن مجید کا جو سلسلہ جاری ہے. ثقلین بھائی، آپ نے یہ جو پوچھا ہے الحمدللہ تعالیٰ اس پر تعدیث نعمت ہے کہ پورے پاکستان میں یہ واحد جماعت منہاج القرآن ہے اور ڈاکٹر طاہر القادری ہیں جو اس وقت 300 سے 350 دروس عرفان قرآن دے رہے ہیں. دروس عرفان الحدیث الگ ہیں، ڈپلومہ ان قرآن اسٹڈیز الگ ہیں، ڈپلومہ ان حدیث اسٹڈیز الگ ہیں، آئیں دین سیکھیں کورسز الگ ہیں. یعنی درجنوں مختلف تربیتی کورسز، دعوتی پروگرامز کے علاوہ صرف قرآن فہمی کے لیے 300 سے 350 مقامات پر دروس عرفان قرآن ہو رہے ہیں. یعنی اس دور میں ایک جو ہے نا ڈاکٹر صاحب نے ترجمہ عرفان قرآن لکھا، ایک اس کا انگلش میں گلوریس قرآن لکھا، ایک اب ڈائریکٹ عربی سے انگلش میں ترجمہ ہو گیا قرآن مجید کا. ادھر قرآن انسائکلوپیڈیا کی صورت میں 8000 صفحات کا قرآن مجید کا ایک ایسا انسائکلوپیڈیا ہے جو 14 صدیوں میں اپنی نوعیت کا واحد اور یکتا اور انوکھا نادر کام ہے. یہ سارے اور عربی میں 3 مختلف جہتوں سے عربی میں قرآن مجید کی 3 مختلف جہتوں سے تفاسیر مکمل ہو چکی ہیں. 26 کے قریب جلدیں بن جاتی ہیں مجموعی طور پہ عربی میں قرآن مجید کی 3 مختلف جہتوں سے. بکھر میں ہم الحمدللہ اس دروس قرآن کے شیڈول میں اس ماہ جون میں 24 دروس عرفان القرآن ڈسٹرکٹ بکھر میں ایک چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہے ہو رہے ہیں. تو یہ لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچانے کے لیے، مصطفی معاشرے کے قیام کے لیے، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی سیرت اور زندگی کو سنوارنے کے لیے، حضور نبی رحمت کے ساتھ اپنے عشق و ادب مصطفیٰ کو وفا تک لے جانے کے لیے اور اللہ رب العزت کی بندگی کے رنگ کو نکھارنے کے لیے، لوگوں کو اپنے معاشرے کے اڑوس پڑوس کے، اپنے والدین کے، اعزاء اقارب کے، ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے موٹیویشنل طریقے سے تیار کرنے کے لیے اب جو سب سے بڑا کام منہاج القرآن نے اس وقت پلان کیا ہے سید شیخ الاسلام کی قیادت اور رہنمائی میں، وہ مراکز العلم ہے. مراکز العلم پورے پاکستان میں 25,000 مراکز علم قائم ہو رہے ہیں، جن میں بکھر 200 مقامات پر مراکز علم ہے. ان کا نصاب چھپ چکا ہے، پہلا سیمسٹر مرکز نے بھیج دیا ہے. اور یہ بکھر کے لیے اعزاز ہے کہ 18 جون بکھر ڈسٹرکٹ میں 2 مقامات پر اس مراکز علم کے لیے ٹرینر جو ہیں ان کی تیاری کا انتظام ہو رہا ہے. مرکز سے محترم انجینئر محمد رفیق نجم صاحب، مرکزی نائب نظام محلہ کوارڈینیشن نظامت تربیت اور ٹرینر پوری ٹیم آ رہی ہے. وہ وہاں کلور کوٹ میں ہوگا ایک پروگرام اور ایک بکھر میں. وہاں ٹوٹل ملا کے 800 کے قریب معلمین ہوں گے جو ان مراکز علم میں بطور معلم، بطور نائب اور ان کے ایڈمنسٹریشن اور ان کی خدمات کے طور پر
काम करेंगे। तमाम फोरम्स, ख़वातीन, उलमा, स्टूडेंट, यूथ, मिनहाजुल कुरान, पाकिस्तान अवामी तहरीक, तमाम फोरम्स की काविश के साथ ये प्रोग्राम हो रहा है। तो ये एक इस दौर में मैं समझता हूँ जहाँ हर तरफ ये इंतहा पसंद है, तंग नजरी है, बरीयत है, वहशत है, दहशत है, हर कोई अपनी तंग दुनिया के तंग जिंदगी के दायरे में महसूर है और अपनी सोचों में एक ज़ाती अपनी सोच की दुनिया में रह रहा है। वहाँ किसी दूसरे की भलाई, खैर और फलाह के काम के लिए मिनहाजुल कुरान की जो खिदमात हैं, और डॉक्टर तैयब कादरी की 10 दिन हम एतिकाफ में थे, नौजवान रो रहे थे, बिलक रहे थे, जिक्र में, फिक्र में, महाफिल में। यकीन करें बखर से हम 100+ लोग गए, 106 के करीब तमाम फोरम्स के मिला के। एक ऐसा मंजर था, ये अभी शाह साहब भी पूछ रहे थे, फिजुल्ला शाह साहब, कि आप इतने लोग यहाँ से गए तो एक बंदे का 8 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा है, गरीब ज़िला है, तो ये आप 8, 10, 12 लाख रुपए खर्च करके गए, कोई वजह तो होगी। वजह ये है कि वहाँ से इल्म मिलता है, तरबियत मिलती है, शऊर मिलता है, ज़िंदगी गुजारने का रंग ढंग तरीका सलीका मिलता है, दूसरों के साथ भलाई, खैर, फलाह और अच्छाई और हस्ब तौफीक दाद रसी का मौका मिलता है। और वहाँ पर वालिदैन से भी पढ़कर कोचिंग मिलती है, रहनुमाई मिलती है। वहाँ पे दीन पढ़ाया नहीं जाता, दीन सिखाया जाता है। वहाँ पे सिर्फ वर्बली टू द पॉइंट नहीं मकसद है पढ़ाया जाता दरसी तौर पर नहीं, बल्कि वहाँ मशक कराई जाती है, वहाँ मुज़ाकरा होता है, वहाँ तज़कीर होती है, फ़ज़क्किरिन मन तमुज़क्किर। वहाँ रेगुलरिटी के साथ ऊपर नीचे जिस तरह क्लासेस में पीरियड्स होते हैं, इस तर्ज पे एक मुनज़्ज़म शेड्यूल होता है, ताकि 10 दिन की भट्टी से जब लोग निकलें, इकबाल ने कहा था तो आग में जल और खाक में मिल, खाक में मिल और आग में जल, जब खिश्त बने तब काम चले। इन खाम दिनों के उनसर पर बुनियाद रख तामीर। यानी वो डॉक्टर तैयब कादरी चाहते हैं कि माशरे की तरबियत हो, ऐसे नौजवान पैदा हो, ऐसा माशरा हो कि किसी से किसी को तकलीफ ना हो। हुजूर ने फरमाया मुसलमान के लिए ऐसे कल 10 दल वाहिद, एक जिस्म के मानद है, जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो, सारा जिस्म खराब। फरमाया एक दीवार की मानद है, ईंटें जिस तरह जुड़ी होती हैं। तो वो माहौल ख़त्म हो गया। इस दौर में डॉक्टर तैयब कादरी उस माहौल को ज़िंदा करें। अभी अल्लामा मेहताब राजपूत साहब बखर में हैं, अल्लामा जमशेद अली कादरी साहब, अल्लामा अब्दुल्ला अलवी साहब, ये 3 स्कॉलर्स हैं जो 24 दुरूस इरफान व कुरान के लिए पिछले 3-4 दिन से फील्ड में हैं, और अगले 2-3 दिन तसलसल के साथ मरकज़ की तरफ से रहेंगे, और कुछ प्रोग्राम फिर महीने के एंड पर। सही। ये थे जनाब शौकत मुस्तफ़ी साहब। इनकी बातों से, इनके अंदाज से आपको प्रोफेसर डॉक्टर तैयब कादरी साहब की शख्सियत का एक अक्स नज़र आ रहा है, उनकी तरबियत नज़र आ रही है, और पता चलता है कि वाकई नज़्म व ज़ब्त और तरबियत क्या चीज़ होती है। बहुत दिल चाह रहा है कि मज़ीद गुफ्तगू हो, लेकिन वाकई पेश नज़र जो है ना, इंशाअल्लाह आइंदा फिर कभी इनसे नशिस्त करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।